ہماری آج اس سوال جواب کی نشست کا چوتھا سوال شیخ حافظ اللہ عبدالعظیم صاحب سے یہ ہے کہ آپ سنت کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ سنت کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنت کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سنت کیا ہے۔ سنت طریقہ کا نام ہے، اور سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر آپ سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کسی کے فالوورز بننا چاہتے ہیں اور آپ کو اس شخص کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی بلندی اور مقام کیا ہے، تو آپ اس کو فالوورز نہیں بن سکتے، آپ اس کی اتباع نہیں کر سکتے، آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ جس میں نے پہلے بھی کہا، ہاں اللہ یہ کہ مجبور ہو جائیں آپ، یا وہ آپ کو فورس کرے آپ اپنی اطاعت کے اوپر، یا آپ ڈنڈے کے زور سے کریں تو پھر تو ممکن ہے، لیکن آپ دل سے نہیں کریں گے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جن کی اطاعت محبت سے کی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے اور خوش دلی کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی شخصیت سب سے نمایاں ہے، آپ جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق ہم نے آپ کی زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، آئیڈیل، رول ماڈل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میری سنت سے محبت کی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے مترادف ہے، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یقیناً جب وہ آپ کی ذات سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے قول سے، آپ کے کردار سے محبت کرے گا۔ اور قول اور کردار یہ سنت کا نام ہے، اور سنت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا۔ اس دنیا کے اندر اگر آپ بہترین فالوورز، بہترین متبع سنت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ صحابہ کرام کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اتباع کی، تو اس طرح شاید ہی کوئی کر سکے یا کر رہا ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ جس کی اطاعت کر رہے تھے انہوں نے اس ہستی کو، اس مبارک ہستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے قول کو اور ان کے فعل کو انہوں نے بغور اس کا مطالعہ کیا اور اس میں تضاد نہیں پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ پوری دنیا کے لیے یا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہوتے ہوئے یا آپ کی سنت کے ہوتے ہوئے آپ کسی کی اتباع نہیں کر سکتے، کسی کی اتباع نہیں کر سکتے۔ جس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک بار تورات لے کر آ گئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، جبکہ وہ اللہ کی کتاب تھی، لیکن غصہ اس لیے آیا کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے تورات، اس کے فالوورز، وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ جب وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اگر وہ شریعت منسوخ نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی کو غصہ نہیں آتا۔ جب وہ شریعت اللہ نے منسوخ کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس تورات پر عمل منسوخ کر دیا ہے، تو پھر صرف اس کی آپ تلاوت اس لیے کر سکتے ہیں کہ آپ نالج حاصل کریں، آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ کے احکامات کیا تھے۔ آپ کسی یہودی کو قائل کرنے کے لیے اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، اس لیے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے آپ اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں، منع۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے، وہ بھی میرے فالوورز بنتے، وہ میری سنت کو لیتے، وہ اپنی سنت کے یعنی اپنی سنت کو لوگوں میں عام نہیں کرتے۔ ان پر یہ حق تھا کہ جب وہ موجود ہوں اور میں ان کے سامنے ہوں تو وہ میری اطاعت کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے۔ جب جتنے بھی پیغمبر ہیں جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں اور وہ زندہ ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی موجود ہوں، تو تمام پیغمبروں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی سنتوں کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فالوورز بن جائیں۔ جب پیغمبروں کو پابند کر دیا گیا ہے تو پھر امت بالعموم پابند ہے، اور وہ کسی کی اتباع نہیں کر سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو شخص وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، اس بات کے بعد کہ ہدایت آ گئی، اس رسول نے ہدایت دکھا دی اور اس رسول نے پیغام پہنچا دیا، اس رسول نے قرآن و اسلام لوگوں کو دے دیا، اس کے باوجود کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس رسول کی اتباع نہیں کرتا، اس رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے، یہ جہاں جانا چاہے گا چلا جائے، لیکن وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جو قابل اتباع تھے، جو قابل اطاعت تھے، جن کی اتباع اطاعت ہدایت پر مبنی اطاعت ہے، ہدایت مبنی اتباع، اور یہ جنت میں جانے والی، اس نے وہ چیز چھوڑ دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث سنا کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا اس موضوع پر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری تمام امت جنت میں جائے گی لیکن وہ نہیں جائے گا کہ جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے، وہ کون ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس حدیث میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ یا ایسے مسلمان موجود ہوں گے کہ جنت میں نہیں جانا چاہتے۔ فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے طریقے کی اتباع کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری سنتوں کو لے گا، دخل الجنہ، وہی جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جو میری سنت کو چھوڑ دے، جو میری حدیث کو چھوڑ دے گا، جو میری ذات کو چھوڑ دے گا، اپنی زندگی سے مجھے نکال دے گا، اپنی معاشت، اپنی معاشرت، اپنی تجارت، اپنے لین دین میں، اپنے لیل و نہار کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی خوشی اور غمی کے اندر مجھے نکال دے، ومن عصانی، میری نافرمانی کرے ان تمام کاموں کے اندر، فقط ابا، یہی وہ شخص ہے کہ جو جنت میں نہیں جانا چاہتا۔